آپ یقین نہیں کر سکتے کہ جو سمبل کا مسئلہ تھا، کسی کی مکھی تھی، کسی کی دراتی تھی، کسی کی اینٹ تھی اور ساتھ کتاب بھی تھی. اب اینٹ اور کتاب میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ بہرحال میں وہی کہتا ہوں کہ یہ ایک تاریخ ہے. اور خاص کر 1.5 سال پہلے جب میں نے چیف جسٹس بندیال کو پیغام جو ہے بنی گالہ سے دیا تھا کہ جج صاحب، پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے، اور آج پارلیمنٹ کے سب سے پاورفل سینیٹر جو ہے اگر اس کو بے لباس کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ہر ادارے کے ہر بڑے کو بے لباس ہوا. اور میں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب، میں اس دن سے ڈر رہا ہوں کہ جس دن یہ آگ کے شعلے، یہ ظلم کے شعلے کسی جج کے دروازے اور اس کے بیڈ روم تک پہنچیں گے. مجھے آپ ندامت ہو رہی ہے، میں نے پہلے بھی کل ایک انٹرویو دیا تھا کہ میں نے کیوں یہ لفظ استعمال کیے تھے، لیکن وہی ہے کہ قدرت نے یہ ہمارے لوگوں کو یہ دکھانا تھا کہ خود ہمارے بچے اور ہمارے بھائی جن کو ہم نے اس ملک پہ عزت دی ہوئی ہے، جب بزرگوں کے، وکلاء کے، ججوں کے، بیوروکریٹس کے، ٹیکنوکریٹس کے، جو اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس ملک کی پہچان ہے، ان کو بے لباس کریں گے تو ملک تباہی کے دہانے پہ پہنچ جائے گا. اور جب وہ خاص کر ججز کو جس حالت سے گزر رہے ہیں، خاص کر یہ 6 ججز نہیں ہے، 600 ججز ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب میرا کیس سپریم کورٹ میں نہیں لیا گیا تو ایک بڑے جج تھے جس نے سارے بیانات ایف آئی اے کے اور سب کے کر چکے تھے، اور اس نے 5 رکنی جو ہائی پاور ججز تھے ان کی موجودگی میں چیف جسٹس بندیال نے کہا تم بڑے بہادر آدمی ہو، تمہارے ساتھ انصاف ہوگا. بڑی سوچ کے بعد اس رات کو چند گھنٹوں میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر میں اس وقت نہ کھڑا ہوا تو میری ہر بیٹی پہ، میرے ہر بیٹے پہ یہ ظلم ہوتا رہے گا. یہ آسان بات نہیں ہے. آج بھی اس ٹروما کی حالت سے گزر رہا ہوں. نیند کے اندر 76 سال کی عمر میں جب اٹھ کر بیٹھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ یہ میرے ساتھ، کیونکہ امریکہ میں ایک آسائش کی زندگی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا. اور جب میں نے تہیہ کیا کہ میں اپنی روٹس کو جاتا ہوں، میں سرو کروں گا، تو یہ فیصلہ آسان نہیں تھا. آج میرا وہاں پہ پارٹنر جو ہے، کسی سے یہ پتہ کر لیں کہ کم از کم 4-5 ارب ڈالر کا اس وقت اس کے ایسٹ ہیں. میں یہ سب کچھ اس لیے چھوڑ کے آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان لوگوں نے مجھے عزت دی. لیکن جو تماشا یہ رجیم چینج کے بعد ہم نے دیکھا، اس پہ اب بھی یقین نہیں آتا کہ یہ واقعی پاکستان کی تاریخ ہے، اس کے حقائق ہیں. تو میں اپنی آنے والی نسلوں کو کہتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی حقیقی زندگی کی جنگ ہے، اور اس کو جیتنا ہم پہ لازم ہے.